کہ کچھ جانوروں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، کچھ جانوروں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر حلال جانوروں کے اندر بھی بعض جانوروں کو اللہ نے حرام کہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جانور ہے، بکری ہے، فرض کریں بکری حلال ہے، بکرا حلال ہے، لیکن کوئی بکرا بکری ایسی ہے جو چھت سے گر پڑا اور اس کی موت واقع ہو گئی، پانی کے اندر ڈوب گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، یا ایک جانور نے دوسرے جانور کو مارا اور اس سے جو ہے اس کی موت واقع ہو گئی، یا کوئی جانور جو ہے وہ گاڑی کے نیچے دب کر مر گیا، یا کسی نے اس کا گلا گونٹ لیا ہے، تو حلال جانور ہیں لیکن چونکہ مردار ہو گئے ہیں اب حرام ہے، اب اس کو نہیں کھا سکتے۔ پھر حلال جانور کو جب حلال طریقے سے ذبح کیا جائے، حلال جانور کو جب حلال طریقے سے ذبح کیا جائے تو اس کے اندر تقریباً 7 اعضاء ایسے ہیں کہ جن کا کھانا حرام ہے۔ حرام میں نے اس لیے کہا کہ حدیث کے اندر اس کے لیے یکرہ کے الفاظ آتے ہیں، اور یکرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکروہ ہے، مکروہ ہے، تحریمی ہے، یعنی سخت ناپسندیدہ ہے، اور جو چیز مکروہ ہے تحریمی ہو وہ حرام کے قریب قریب ہوتا ہے۔ وہ 7 چیزیں کون کون سی ہیں؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کان یکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 من الشاۃ، حلال جانور کے 7 چیزوں کو اللہ کے رسول سخت ناپسند کرتے تھے، سخت مکروہ سمجھتے تھے۔ نمبر 1 المرارہ، پتا ویسے بھی کوئی نہیں کھاتا ہے، اس میں تو ایک طرح سے آپ دیکھیں زہر ہوتا ہے، وہ تو اتنا کڑوا ہوتا ہے اس کو کوئی کھا ہی نہیں سکتا ہے۔ نمبر 2 مثانہ، مثانہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس کے اندر نر یا مادہ کا پیشاب جمع ہوتا ہے، اس کو مثانہ کہا جاتا ہے۔ مثانہ جو ہے یہ بھی حرام، یہ بھی مکروہ ہے اور سخت درجے کا مکروہ ہے۔ نمبر 3 مادہ کی جو شرمگاہ ہوتی ہے، بکری کی یا گائے کی یا اونٹنی کی، اس کی جو شرمگاہ ہے یہ بھی مکروہ ہے، سخت درجے کا ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 4 مرد کی جو شرمگاہ ہے یہ بھی ناپسندیدہ ہے، یہ بھی مکروہ ہے، اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ 4 ہو گئے۔ 5ویں چیز کو چھوڑ کر میں 6ٹھی چیز اور 7ویں چیز کو ذکر کر کے پھر 5ویں چیز کی طرف آتا ہوں۔ 6ٹھی چیز کیا ہے؟ وہ ہے غدود، یہ جو گلٹیاں بن جاتی ہے جانور کے اندر، آپ نے دیکھی ہوگی، وہ ویسے ہی نہیں کھائی جاتی ہے، لوگ اس کو بھی نہیں کھاتے ہیں، اس کو کھانا نہیں چاہیے۔ اور نمبر 7 اور جس ترتیب سے میں ذکر کر رہا ہوں اس میں 6 ہیں۔ خون جو ہے یہ بھی مکروہ ہے اور سخت درجے کا، بلکہ قرآن کے اندر تو اللہ نے اس کو حرام کہا ہے۔ اور جو آخری چیز رہ گئی ہے وہ ہے کپورے، کہ آیا کپورے کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ بیہقی کی روایت ہے، سنن الکبریٰ للبیہقی، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جو کپورے ہیں اس کا کھانا ناپسندیدہ ہے، اللہ کے رسول اس کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ اور ذرا میں ایک بات آپ کے سامنے اور ذکر کرتا ہوں، اس پہ آپ ذرا غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تقریباً 4 مقامات پر خون کو حرام کہا ہے۔ 4 مقامات پر اللہ نے خون سے مراد جو جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں اس کی رگوں سے جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے، جو خون نکلتا ہے، یہ حرام ہے، وہ نجس بھی ہے، ناپاک بھی ہے، حرام بھی ہے۔ تو خون کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور اللہ کے رسول نے 7 چیزوں کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے۔ ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وہ خون بھی ہے۔ جب خون ناپسندیدہ ہے، وہ حرام ہے، تو پتا بھی حرام ہونا چاہیے، مثانہ بھی حرام ہونا چاہیے، نر کی پیشابگاہ، مادہ کی پیشابگاہ، غدود یہ بھی حرام ہونے چاہیے، اور کپورے جو ہے یہ بھی حرام ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں تو عام بازاروں میں ملتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، اور اس میں علماء میں کوئی اختلاف نہیں، شاید عوام میں اختلاف ہو تو ہوگا، علماء میں کوئی اختلاف نہیں، علماء اس کو ناپسند ہی سمجھتے ہیں اس حدیث کی روشنی کے اندر۔ اور بہت معذرت کے ساتھ کتنی ہی ایک عجیب بات ہے کہ ایک انسان کپورے اٹھائے اور اپنی بہن سے کہے کہ اس کو آپ پکائے، اپنی بیوی سے کہے کہ اس کو پکائے، اپنی ماں سے کہے کہ اس کو کھائے، یعنی شرم اور حیا کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کی بھی خلاف ہے۔ اس لیے کپورے کھانے سے جو ہے کیا اجتناب کرنا چاہیے، اس کو انسان نہ کھائے۔